دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کی کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جن سے ہر معاشرے کے فرد کا تعلق ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی حق تلفی محسوس کرتا ہے یا زیادتیاں محسوس کرتا ہے. تو علماء کرام کا فریضہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کی ضروریات اور ان کی احتیاجات اور ان کی حق تلفیوں پر گہری نگاہ رکھیں اور ان کو بھی ختم کرانے کی کوشش کریں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان میں ایک زمانے کے اندر بیواؤں کے نکاح کرنے کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا. اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے تو وہ دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اس کو بہت ہی باعث ننگ و عار سمجھا جاتا تھا اور اگر کوئی کر لے تو اس کو مطعون کیا جاتا تھا. یہ در حقیقت خالص غیر اسلامی تصور تھا جو غیر مسلموں کے ساتھ اختلاف کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا. ہمارے اکابر نے اس کے خلاف جہاد کیا، نکاح بیوگان کی تحریک چلائی اسی ہندوستان کے اندر، اور تحریک چلائی، جا جا کر بیانات کیے، لوگوں کو متوجہ کیا کہ یہ برا سمجھ، یہ بیوگان کا نکاح کرنا کو جو برا سمجھا جاتا ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور بیواؤں کا نکاح کرانا چاہیے. پھر عملاً بیواؤں کے نکاح کرائے. اب یہ ایک ظلم تھا جو عورتوں کے اوپر ہو رہا تھا اور اس ظلم کا ادراک کر کے، کیونکہ بالکل خلاف شرع بات تھی، ہمارے اکابر نے تحریک چلائی. یہاں تک کہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اب مجھے تھوڑا سا حافظے میں پوری طرح یہ وثوق سے یاد نہیں آ رہا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور ہمارے بزرگ تھے، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک جگہ واز کہا اور بیوگان کے نکاح کرانے کی تلقین فرمائی. تو کسی نے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں کہ بیواؤں کا نکاح کرانا چاہیے؟ آپ کے گھر میں آپ کی جو بہن ہے وہ بیوہ بیٹھی ہے، اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا. اب وہ بہن جو تھی وہ عمر رسیدہ کوئی 70-75 سال عمر تھی، اس کا تانا دے دیا کہ آپ کے گھر میں تو بیوہ بیٹھی ہے اور اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا. تو فرمایا بھائی تم ٹھیک کہتے ہو، میں جا کر خوشامد کروں گا. گھر پہنچے، ہمشیرہ کے پاس گئے، پاؤں پکڑ لیے ان کے کہ خدا کے لیے میں شریعت کا ایک حکم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کی وجہ سے لوگ مجھ پر یہ مانا آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں کہ میرے کہ نکاح کر. تو اس طرح ہمارے بزرگوں نے ایک ایک معاشرے کی ایک ایک زیادتی کو اپنی نگاہ میں رکھ کر اس کے خلاف جہاد کیا اور لوگوں کے ذہنوں سے ان کی خرابیاں پیدا کر کے اس برائی کو مٹایا. لیکن ہم لوگ اس معاملے میں بعض اوقات ہم سے بڑی غفلت ہوتی ہے.